اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سورہ احزاب جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ہم 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پچھلے پارے کے آخر میں اور اس پارے کے شروع میں سورہ احزاب کے اندر امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طالب ہیں یا دنیا کی زینت کی۔ ان آیات کو آیات تخیر بھی کہتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب انہیں کرنا ہے۔ یہ یقیناً ان دنوں کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہت تنگ دستی کا عالم تھا، اور بعض اوقات ازواج مطہرات کے اخراجات کے تقاضے پورے کرنے مشکل ہو جاتے تھے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں اور تمام امہات المومنین نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا انتخاب کیا اور اجر عظیم کی حقدار ٹھہریں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے کتنا سخت وقت گزارا، اور اسلامی تحریکوں کے قائدین کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد امہات المومنین کے بلند درجات کے ساتھ دوہری ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔ ان کی غلطی پر دوہرا عذاب اور نیکی پر دوہرا اجر ملنے کی بشارت ہے، کیونکہ کسی بھی نظام میں قیادتوں کے اخلاق و کردار کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جو ان کی شخصیت اور کردار ہوتا ہے، پیچھے چلنے والے ان کے فالوورز بھی اسی کے اثرات قبول کرتے ہیں، اور ایک زمانے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک صالح اور ہر پہلو سے معیاری نظام زندگی کے لیے اس کی طرف دعوت دینے والوں کو بھی ہر پہلو سے خالص ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ معاشرے میں مؤثر طبقے کی اچھائی یا برائی تنہا ان کی نہیں ہوتی، ان کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ اللہ رب کائنات جس نے نفس انسانی کی تخلیق کی، وہ اس کی بابت بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے باعث خیر ہے اور کیا چیز باعث شر یا باعث فساد ہے۔ لہٰذا وہ معاشرتی احکامات جن کا تعلق فرد، خاندان اور معاشرے کی پاکیزگی اور استحکام سے ہے، سورہ احزاب میں تواتر کے ساتھ آئے ہیں۔ اگر ہم ان احکامات کو سورہ نور کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ہمیں اسلام کے نظام عفت و عصمت کی مکمل سمجھ آتی ہے۔ ان آیات میں پردے اور حجاب اور نامحرموں سے گفتگو کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس کی بابت موجود ہے۔ سورت میں موجود مختلف مقامات پر یہ مضامین ہیں، اور یکساں موضوع کے لحاظ سے ہم ایک ہی جگہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اجنبی یا نامحرم مردوں سے گفتگو میں احتیاط برتیں۔ اتنا نرم اور شیریں لہجہ نہ ہو کہ سامنے والا کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی پورے قرار اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، یعنی خواتین کا اصل مقام ان کے گھر ہیں۔ اپنی سج دھج دور جاہلیت کی طرح دکھاتی نہ پھریں، یعنی عورت آرائش کا حق رکھتی ہے، مگر وہ نمائش کا ذریعہ نہیں ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی سیل کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ معاشرت اور تہذیب ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں ان سے کچھ مانگنا ہو یا ان سے کوئی ضرورت ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، یعنی پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ گو کہ ان آیات کے اولین مخاطب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور ازواج مطہرات ہیں، مگر ان کے ذریعے تمام امت کو دل و نگاہ کی پاکیزگی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 53 آیت حجاب کہلاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں تاکہ وہ عزت دار خواتین کے طور پر پہچان لی جائیں اور کوئی نگاہ غلط انداز ان کی جانب نہ اٹھے اور وہ کسی ہیرسمنٹ کا شکار نہ ہوں۔ یعنی عورت بوقت ضرورت باہر بھی نکل سکتی ہے، جابس بھی کر سکتی ہے، دیگر معاشرتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکتی ہے، مگر اپنے آپ کو کور کر کے پوری ماڈسٹی کے ساتھ، پورے عزت و وقار کے ساتھ۔ ہم غور کریں تو ان تمام احکامات میں خواتین کے تحفظ، عزت و وقار کے جو ہے تربیت دی گئی ہے، اور مگر ان کو آج کی جو سو کالڈ ماڈرن ورلڈ ہے وہ خواتین کے حقوق اور آزادی میں
رکاوٹ کا نیگیٹو پروپیگنڈا اس حوالے سے کرتی ہے۔ اور پھر سر پہ اوڑھے جانے والا وہ 1.5 گز کا اسکارف بھی ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کو بہت سارے ممالک میں بین کیا گیا ہے۔ ہم غور کریں کہ جس معاشرے میں ان احکامات پر عمل کیا جاتا ہے وہاں خواتین کے لیے ہیرسمنٹ اور ریپ کے کیسز کتنے کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے قانون سازیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا نے اسلامی تہذیب کی حکمرانی میں وہ معاشرہ بھی دیکھا کہ جب ایک عورت طویل فاصلے کے لیے تنہا سفر کر سکتی تھی اور اسے اپنی عزت، جان، مال، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنا اور اپنے معاشرے کا جائزہ ضرور لیں اور اصلاح احوال کی فکر کریں۔ آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور خواتین کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی مسلمین و مسلمات جو اسلام کو ایک زندگی کا نظام کے طور پر قبول کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ عمل کرنے والے اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، پاک دامن، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ایک کرائٹیریا ایمان کا سیٹ کر دیتا ہے، ان کی پرائرٹیز سیٹ کر دیتا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی معاملے میں جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اس کے بعد وہ اپنا اختیار استعمال کرے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے پھر کوئی دوسرا حکم، کوئی دوسری مرضی، کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی، اور پھر جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کر رہے ہیں اور کتنا دنیا زمانے اپنے نفس اور سوسائٹی ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں۔ اگلی آیات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا حکم ربانی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی سابقہ بیوی تھیں، اور چونکہ عرب میں منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے یا مطلقہ سے نکاح جو ہے وہ حرام تھا، تو یہ متبنہ کی جو رسم ہے ان آیات کے ذریعے اللہ نے ختم کر دی کہ اس سے نسب میں، وراثت میں، خاندانی نظام میں مسائل پیدا ہوتے تھے، لیکن یہ رسم معاشرے میں اس قدر رچ بس گئی تھی کہ اس کا صرف زبانی کلامی ختم کر دینا مشکل تھا، اس لیے یہ مشکل فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا اور خود ان کو اس پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح اللہ نے خود کرا کے اس غلط رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس پر منافقین نے بہت طوفان بدتمیزی اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر حملہ کیا۔ آیت 40 سے 44 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا گیا اور تمام جھوٹے نبیوں کے دعوی نبوت کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اب نہ کوئی شریک نبوت کے طور پر آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی مہر نبوت کے ساتھ آ سکتا ہے، یہ سب باطل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اللہ کے ذکر کا، یعنی اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کو یاد رکھنے کا حکم دیا، اور خوشخبری دی کہ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس محبت کو چھوڑ کر دنیا زمانے کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، شیطانی تہذیبوں کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے مہربان رب کو چھوڑ کر ہم کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں کی کہ وہ گواہی دینے والے، خوشخبری دینے والے، روشن چراغ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی نکاح کے بعد طلاق ہو جائے اور خاوند کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، ان کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ پھر آیت 50-52 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، خود اللہ نے دی ہے، اور اس میں امت کے بہت سارے حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ معاشرتی اور سماجی مسائل جو درپیش تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا اس طرح سے۔ اس کے علاوہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے بارے میں خصوصی احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں حاضری کے آداب سکھائے ہیں، جو عام معاشرے کے لیے بھی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر ہم جائیں تو بلا اجازت نہ جائیں، دعوت کے لیے بلایا جائے تو کھا کر منتشر ہو جائیں، دیر تک محفلیں جما کر نہ بیٹھیں، اہل
اہل خانہ کی تکلیف کا خیال کریں۔ ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تمام اہل ایمان کے دلوں میں ان کا بلند درجہ، تقدس اور احترام بٹھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 56 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند درجے کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے انہوں نے جتنی مشقتیں اٹھائیں، جتنی ذہنی اور جسمانی تکالیف انہوں نے اٹھائیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ابھی سورہ احزاب میں ہی ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں، ان کے اولین مخاطب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ تھے، اور آپ نے وہ ان تمام احکامات پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لہٰذا درود شریف کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ دعا، نہ کوئی اور نیکی۔ ہمیں بکثرت درود شریف کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ میں منافقین اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے کہ وہ جہنم میں پچھتائیں گے کہ کاش اپنے سرداروں اور لیڈرز کی اطاعت کے بجائے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اور یہ ہمیں دنیا میں سوچنا چاہیے ہر لمحہ کہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے مقدم ہے۔ آخر میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں سچی بات کہیں، اور خلیفۃ اللہ فی الارض کی وہ بھاری ذمہ داری جو پہاڑوں اور آسمانوں نے نہیں اٹھائی، وہ گوشت پوست کے اس انسان نے اٹھا لی ہے۔ تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے غفلت نہ برتیں، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ سمجھ کر کرنے کی، اور ساتھ ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا مکی دور کی نازل شدہ صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد دوسرے دور میں تقریباً 4 سے 5 نبی میں اس وقت یہ نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شکوک و شبہات کے ساتھ الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، قرآن کو آپ خود گھڑ کر لے آتے ہیں، اور پھر آل داؤد سے جس شکر کا مطالبہ کیا گیا تھا وہی قریش سے کیا گیا ہے، اور انہیں قوم سبا کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور عقیدہ آخرت پر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وہی قابل تعریف ہے، آخرت پہ بھی اسی کی حمد ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، اور وہ نیک لوگوں کو جزا دیتا اور برے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ قیامت اسی مقصد کے تحت آئے گی، اور صاحب ایمان اور عمل صالح رکھنے والے افراد کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور رزق کریم سے نوازے گا، اور جو اس کی آیات کو جھٹلائیں گے، اس کے نبیوں کو جھٹلائیں گے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن سراسر حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جبکہ منکرین اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ یہ خود گمراہ ہیں اور انہیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی طاقت اور قدرت سے انہیں ڈرایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو انہیں زمین میں دھسا سکتی ہے، ان پر آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لہٰذا ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آیات 10 تا 14 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کی تفصیل ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضل عطا فرمایا تھا کہ پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ حمد و ثنا کرنے والا بنایا تھا، ان کے لیے لوہا نرم کیا گیا تھا اور انہیں زرہیں بنانے اور نیک عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا تھا اور ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے گئے تھے، ان کے لیے جنات تابع کر دیے گئے تھے، انتہائی عظیم الشان حکمرانی سے ان کو نوازا گیا تھا، مگر ان ساری نعمتوں کے باوجود وہ دونوں اللہ کے بے انتہا شکر گزار بندے تھے۔
مشرکین مکہ جنات کو غیب کا علم رکھنے والا سمجھتے تھے اور ان کی بھی پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی بھی تصحیح فرمائی ہے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر آیت نمبر 15 تا 20 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں باغات عطا کیے تھے، انہیں نعمتوں پر شکر کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور ناشکری سے کام لیا۔ ان پر سیلاب کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا، اور جو سرسبز و شاداب باغات تھے اس کے بدلے میں ان کے پاس کانٹے دار اور کڑوے بیر کے درخت اگا دیے اللہ نے۔ اور اللہ نے ان کو وہ آبادیاں دی تھیں، وہ بستیاں دی تھیں جن کے بدولت ان کو تجارتی شاہراہیں اور بڑے پرامن سفر کی راہیں ان کے لیے ہموار تھیں، لیکن انہیں اپنی یہ آبادی کھلنے لگی اور انہوں نے دعا کی کہ ہمارے سفر کی مسافتیں اللہ لمبی کر دے، چنانچہ ان پر یہ عذاب آیا اور وہ ایک ماضی کا قصہ بنا دیے گئے۔ ہم آج اپنا جائزہ لیں کہ آج کے انسان کو بھی شیطان نے یہی پٹی پڑھائی ہے، آبادی بم، یعنی آبادی جو ہے وہ خوشحالی کی دشمن ہے۔ اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ کی مختلف اسکیمز متعارف کروائی گئی ہیں، اس کے لیے بہت بڑا بجٹ مختص کیا گیا ہے اور اس کے لیے بین الاقوامی اداروں کی امداد بھی دی جاتی ہے۔ تو قرآنی حقائق کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح احوال کریں۔ آیات نمبر 21 تا 28 میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید دیے ہیں اور ان کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ رب کائنات ہی وہ تمام چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، اور ان کی سفارش جو ہے ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا وہ جن کو پوچھتے ہیں ان کی سفارش کوئی ان کے کام نہیں آ سکتی، اور شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آسمان اور زمین سے رزق دینے والا بھی صرف اللہ ہی ہے، اور انسان کو پھر سوچنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ جو قصوروار ہوگا اسی کی پکڑ ہوگی، کوئی دوسرا اس کے قصور میں نہیں پکڑا جائے گا۔ اللہ زبردست اور علیم ہے۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی طرف ایک خوشخبری دینے والے اور ایک خبردار کر دینے والے کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس منصب رسالت کی وضاحت فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آیت نمبر 29 تا 42 اس کے بابت اللہ نے بتایا ہے کہ متکبر لیڈرشپ اور ان کے پیروکار عوام کے درمیان قیامت کے دن جو جھگڑا ہونے والا ہے، اور ہمیشہ کی اس ناکامی پر وہ دونوں ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے، اس کا انتہائی مؤثر نقشہ ان آیات میں کھینچا گیا ہے۔ روز قیامت عوام کہیں گے کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور ان کی وہ گمراہ لیڈرشپ انہیں جوابی الزام دے گی کہ تم خود مجرم تھے۔ دونوں شرمسار ہوں گے اور ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ اسی طرح سے خوشحال جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ انہوں نے ہمیشہ رسولوں کا انکار کیا، انہیں اپنی اولاد اور اپنے مال پر ناز تھا، اور یہ خوش فہمی تھی کہ جس طرح دنیا میں وہ نوازے جاتے رہے ہیں مال اور اولاد سے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا ہے کہ انہیں بتا دیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تقرب الہی، اللہ کی رضا جو ہے وہ مال اور اولاد سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے والے ہیں ان کے لیے عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 39 میں مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ یعنی جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کی جگہ ہمیں مزید دیتا ہے۔ آیت 45 میں اللہ تعالیٰ انسانی تاریخ کی ایسی اقوام کے داستانوں کی طرف اشارہ کر کے سمجھاتا ہے
جو ان سے کہیں زیادہ قوی، زیادہ علم والی اور مالدار تھیں، اس زمانے کی سپر پاور سمجھی جاتی تھیں، لیکن تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے دنیا میں ہی پکڑ لی گئیں، اور اس میں ایک عبرت کا سامان ہے۔ اور سورت کی اختتامی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ باور کراتا ہے کہ وہ تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں، بلکہ وہ تو جو حق اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کو پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ منکرین حق کو روز محشر گھبراہٹ طاری ہوگی، اور اس وقت وہ اپنے ایمان کا اقرار کریں گے، مگر اس وقت کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سورت کا خلاصہ یہی ہے کہ توحید، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر اعتراضات سے بچیں، قرآنی دلائل کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، ناشکری کے رویے سے بچیں، گمراہ اور متکبر قیادت کی پیروی سے بچیں، اور شک و شبے سے بالاتر ایمان ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ فاطر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا مطلب ہے بنانے والا، پوری کائنات کا بنانے والا، کائنات کی ہر شے کی تخلیق کرنے والا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور تقریباً 6 تا 10 نوی کے درمیان نازل ہوئی ہے، جب مشرکین مکہ کی مخالفت آپ کے خلاف بے انتہا بڑھ چکی تھی اور وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ قریش کی متکبر اور مسلسل جھٹلانے والی قیادت کو قانون جزا و سزا بتا کر ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے، اور اس پیرائے میں رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں غور و فکر کریں گے اور اپنی اصلاح احوال نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح کے انجام بد سے انہیں بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ فرشتوں کی ساخت اور ان کے بازوؤں کا ذکر ہے کہ ان کے 2 3 یا 4 بازو ہیں۔ حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازوؤں کا ذکر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر چھائے ہوئے ہیں۔ اصل میں غور اس پہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کیا ہے اور کیسی کیسی چیزیں اس نے تخلیق کی ہیں۔ آیت 3 تا 7 میں اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب کرتا ہے اور اپنے احسانات یاد دلاتا ہے انسانوں کو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہو؟ اسی کی طرف سب معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان ہمیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ ان آیات میں متوجہ کیا گیا ہے کہ میرے پیارے بندو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اس کو دشمن سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا راستہ اختیار کرو۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم سب شیطان کو زبان سے تو مردود کہتے ہیں، لیکن عملاً ہم نے اسی سے دوستی اختیار کی ہوئی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں گمراہی کی ایک انتہائی کیفیت کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ یعنی ایک بگڑا ہوا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو برا کام تو کرتا ہے مگر یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے برا کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو یعنی سمجھانا بھی نفع بخش ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھانے سے صحیح بات کی طرف آ سکتا ہے، اور کبھی خود اس کا اپنا ضمیر بھی اسے ملامت کر کے اسے راہ راست پر لا سکتا ہے، کیونکہ صرف اس کی عادت بگڑی ہوئی ہے، ذہن نہیں بگڑا۔ لیکن دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے، جس کے اندر برے اور بھلے کی تمیز ہی باقی نہیں رہتی، جس کے لیے گناہ کی زندگی ایک مرغوب اور پسندیدہ زندگی ہوتی ہے، جو نیکی سے گھن کھاتا ہے، نیکی کو برا سمجھتا ہے، بھاگتا ہے اس سے، اور بدی کو این ماڈرنائزیشن اور کلچرڈ سمجھتا ہے، اور تقوی کو اور ایمان والی زندگی کو دقیانوسیت سمجھتا ہے، یعنی بیکورڈنس سمجھتا ہے، اور جو فسق و فجور کی، نافرمانی کی، شیطان کے راستے کی زندگی ہے اس کو بہت ترقی پسند خیال کرتا ہے۔ تو ایسا شخص، اس کی نگاہ میں ہدایت گمراہی اور گمراہی سراسر ہدایت بن جاتی ہے۔ ایسے شخص پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کیفیت سے بچائے۔
اس درجے کی گمراہی عام انسانوں کی نہیں ہوتی، بلکہ سرداران قریش کی طرح سے اللہ کے باغی اور شیطان کے راستے پر چلنے والے اور چلانے والے لیڈرز کی ہوتی ہے۔ لہٰذا آنکھ بند کر کے کسی کا فالوور بننے کے بجائے ہمیں سمجھ کر دیکھ کر لیڈرز کو چننا چاہیے، اور ایسے ایروگنٹ لیڈرز اور ایسی اقوام اللہ کے مقابلے میں اپنے باطل تہذیب اور نظام زندگی کو غالب رکھنے کے لیے اپنی بڑائی اور عزت کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور پھر کمزور ایمان والے بھی انہی کو عزت والا سمجھ کر ان سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی بڑائی اور عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے دین پر چلنے والوں کے لیے ہے، اور باقی جو عزت کے دعوے دار ہیں وہ تو جھوٹی عزت ہے۔ اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، آج کی اس دنیا کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ کس طرح انسان کی تخلیق کی گئی، پھر اس کے جوڑے بنائے، پھر مخلوقات کا تفصیلی علم اللہ کے پاس کتاب میں درج ہے، میٹھا اور کھارا پانی اس نے بنایا، سمندر اور دریا کا پانی اور ان میں سے نکلنے والا گوشت، اور پھر موتی اور مونگے جو زیورات اور آرائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر اسی پانی میں کشتیاں چلتی ہیں۔ دن اور رات کا بنانے والا اللہ ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، دوسرے تو اس کے مالک نہیں ہیں، نہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے جن جن کو تم نے شریک کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ لہٰذا لوگوں، تم محتاج ہو اللہ کے، وہ تو غنی ہے، جب چاہے تمہاری جگہ اور کسی کو لا سکتا ہے۔ لوگوں، رشتہ دار تمہارا کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اس لیے دنیا والوں سے ڈر کر کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرو اور روز محشر کے لیے تیاری کر لو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی مثالوں سے ایمان لانے والے، ماننے والے اور انکار کرنے والوں کا فرق سمجھایا ہے تاکہ انسان سمجھ سکے اور ایمان کا راستہ اختیار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ کیا تاریکی اور روشنی، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ، زندہ اور مردے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی ہمارے سامنے مثال اس لیے رکھتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ زندہ انسان تو سبق حاصل کرتے ہیں، اور انکار کرنے والوں کو قبروں میں مدفون مردوں سے تشبیہ دی کہ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، اور فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ہمیں علم کی تعریف بھی پتہ چلتی ہے کہ عالم دراصل وہ ہیں جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ سے وہی ڈرے گا جو حقیقت میں اس کو پہچانتا ہوگا۔ اور پھر اگلی آیات میں اہل ایمان کے نیک اعمال کو اس تجارت سے تشبیہ دی ہے جس میں کوئی نقصان کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ تجارت اپنے قدردان رب کے ساتھ کی ہے، یہ معاملہ انہوں نے اپنے بہت ہی قدردان رب کے ساتھ فرمایا ہے، وہ پوری قیمت بھی دے گا اور اس پر نفع بھی دے گا۔ پھر کتاب اللہ کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ مختلف رویے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آیت ہمارے اپنے جائزے کے لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، لیکن عملاً کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے، یہ گناہ گار مومن ہیں۔ درمیانے لوگ وہ ہیں جو قرآن کی اس وراثت کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرتے ہیں لیکن کبھی گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن و سنت پر عمل میں بھی پیش ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کی بھی جدوجہد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان پر اللہ سے شرمسار ہوتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، اور یہی بڑے فضل والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ سبھی کو جنت میں داخل کر دے، البتہ طبرانی اور بیہقی میں موجود حدیث کے مطابق تیسرا گروہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ دوسرے گروہ کا ہلکا محاسبہ ہوگا، اور تیسرا گروہ روز محشر پورے طویل عرصے میں روک رکھا جائے گا، اور پھر آخر میں اللہ انہیں اپنی رحمت میں لے لے گا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دوزخ والے انتہائی تکلیف میں چیخ اور پکار رہے ہوں گے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس متنبہ کرنے والا آیا تھا، خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر تم نے توجہ نہیں دی، اور اب مزہ چکھو۔ اللہ نے آنے والے محشر کا نقشہ، جہنم کا نقشہ، جنت کا نقشہ سب ہمارے سامنے آج ہی کھینچ دیا۔
تاکہ ہم اپنا انجام خود ڈیسائیڈ کر لیں۔ آخری رکوع میں شرک کی زور تردید کی گئی ہے اور کتاب اللہ سے فرار اختیار کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اور دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پچھلی قوموں کی تباہی سے ڈرایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر فوری اگر پکڑ لیتا تو زمین پر کسی نافرمان کو جیتا نہ چھوڑتا، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ موقع دیتا ہے سدھرنے کا، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر انسان اگر اس کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر ایک مقرر وقت پہ وہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے زندگی میں اللہ کے راستے کو اختیار کر لیں، اور جو مرکزی مضمون ہے، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون جزا اور سزا کو سمجھیں، قرآن کی دعوت توحید اور آخرت پر ایمان لائیں، ورنہ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اللہ کا راستہ چھوڑ کر تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی بہت اہم سورت ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ یاسین قلب القرآن، یعنی یہ سورت قرآن کا دل ہے، اور یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے۔ جس طرح سے یہ دل دھڑکتا ہے اور آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے، اسی طرح سے ایمان میں زندگی ہوگی تو ایمانی حرارت انسان کے عمل پر اثر انداز ہوگی، اور ہماری روح میں جو ہے اس کی تعلیمات اتریں گی اور عمل میں جاری و ساری ہوں گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اقرأ سورہ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ تو یہ انتہائی اہم صورت ہے کہ ایک مرتبہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سارے حقائق جو ہیں وہ دنیا اور آخرت سے وہ ان کے سامنے آ جائیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہے کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن اللہ غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، اور اس لیے کہ تاکہ تم اپنے قوم کو خبردار کرو جس کو ابھی تک کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا ہے، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو ہیں فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ اس آیت میں توق سے مراد ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں مانع ہو رہی ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور ٹھوڑیوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے، وہ ایروگنس ہے، وہ تکبر ہے جو ان کو سیدھے راستے کی سمجھ ہی نہیں آنے دے رہی۔ اور ایک دیوار آگے اور پیچھے جو ہے اس سے مراد ان کی ہٹ دھرمی ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ وہ پچھلی انسانی تاریخ سے کوئی سبق حاصل کر رہے ہیں اور نہ پھر آگے والے برے انجام کو وہ سمجھ پا رہے ہیں۔ جو لوگ بغیر دیکھے رب رحمان الرحیم پر ایمان لے آتے ہیں اور قرآنی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان الرحیم ہوگا، جبکہ اس دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ عزیز ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی دو بشارتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کی عزیزیت یعنی وہ زبردست ہے، پکڑنے والا ہے، قدرت اور طاقت والا ہے، اور قانون جزا و سزا، لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ یہاں بیان کیا ہے جس میں اللہ نے 3 رسولوں کو بھیجا جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے تھے، لیکن بستی کے لوگوں نے مسلسل انکار کی روش اختیار کی اور ان کو سنسار کرنے کی دھمکی دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بستی تباہ کر کے رکھ دی۔ لیکن اسی دوران میں ایک مومن جو تھا، جو ایمان لے آیا تھا ان انبیاء کے اوپر اور ان کی تعلیمات کے اوپر، وہ دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ان کی بات مان لو، یہ سیدھے راستے پر ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پوری بستی میں سے ایک شخص ایمان لایا اور اس نے رسولوں کے رسالت کی تصدیق کی، اور نہ صرف تصدیق کی بلکہ ان رسولوں کے اخلاص کی دلیل بھی دی کہ شاید لوگ اس بات سے مان لیں کہ وہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی ریوارڈ تم سے نہیں چاہتے، وہ ٹھیک راستے پر ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ تمہیں ٹھیک راستے کی طرف دعوت دیں۔ 22ویں پارے کی آخری آیت ہے، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ایمان لانے والے اپنے ایمان
ایمان کو لے کر سائلنٹ نہیں ہو جاتے، گھروں میں نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ آگے بڑھ کر اس سیدھے راستے کی طرف اپنے قول اور عمل سے گواہی دیتے ہیں اور دیگر اہل ایمان کے ساتھ مل کر اس راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔